اللہ محمود من محمد و محمد محمود من اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بڑے عید پر قربانی کرنے کی منت مانی تو اس پر 2 قربانیاں لازم ہوں گی یا ایک لازم ہوگی، اور اس قربانی کے گوشت میں سے وہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ جو منت ماننے والا شخص ہے، نظر ماننے والا شخص ہے، وہ امیر ہے یا فقیر ہے۔ اگر تو فقیر آدمی ہے تو فقیر آدمی کے اوپر صرف ایک قربانی واجب ہوگی جو کہ منت کی ہے، اور دوسری قربانی مالک نصاب شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور وہ چونکہ فقیر آدمی ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، لہٰذا وہ قربانی اس پہ واجب نہ ہوئی۔ لیکن جو نظر کی قربانی ہے یہ بہرحال واجب ہو جاتی ہے۔ نظر ماننے والا کوئی بھی ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، اگر اس نے نظر کی قربانی اپنے اوپر لازم کی ہے تو اس کے اوپر اس قربانی کا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ اور اگر قربانی کی نظر ماننے والا شخص صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، تو اس کے اوپر 2 قربانیاں شرعی اعتبار سے واجب ہوں گی۔ ایک تو وہ کہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہوتی ہے مالک نصاب کے اوپر، اور دوسری وہ جو اس نے نظر مانی ہے۔ اگر وہ نظر میں زیادہ قربانیوں کی نظر مانتا ہے تو جتنی قربانیوں کی نظر مانے گا اتنی قربانیاں ہی شرعی اعتبار سے اس شخص کے اوپر واجب ہوں گی۔ جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو فتاوی شامی کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک اس مسئلے کی دوسری صورت ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جو نظر کی قربانی ہے، کیونکہ عام جو سنت قربانی ہے یا امیر آدمی پہ جو واجب قربانی ہے اس کا گوشت وہ بندہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ جو نظر کی قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت بندہ اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا۔ اس کے اندر حکم یہی ہوتا ہے کہ اس کل کو صدقہ کر دیا جائے، چاہے وہ نظر ماننے والا فقیر آدمی ہو چاہے وہ امیر آدمی ہو، دونوں کے اوپر شرعی اعتبار سے اس گوشت کے صدقہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس میں تصدق کا حکم ہے۔ اگرچہ فقیر آدمی کو بھی صدقہ لگ جاتا ہے لیکن صدقہ اسی صورت میں پایا جائے گا جب وہ کسی اور فقیر کی ملکیت کے اندر اس گوشت کو دے گا۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے کتاب الاضحیہ کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی کہ جو در مختار میں مسئلہ تھا کہ قربانی کے گوشت کے اندر سے وہ شخص کھا سکتا ہے، فرمایا کہ ھذا فی الاضحیۃ الواجبۃ والسنۃ، یہ قربانی جو امیر آدمی کے اوپر واجب ہوتی ہے، جو سنت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ حکم ہے۔ سواء، یہ برابر ہے، اذا لم تکن واجبۃ بالنذر، جب کہ وہ نظر کی قربانی نہ ہو، نظر کے طور پہ واجب نہ ہوئی ہو۔ وَإِنْ وَجَبَتْ بِهِ، اور اگر وہ قربانی نظر کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، اس شخص نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی قربانی کرنے کی، تو فرمایا فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا، وہ اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا۔ وَلَا يُطْعِمُ غَنِيًّا، نہ خود کھائے گا نہ کسی غنی کو کھلائے گا۔ سواء کان الناظر غنیًا او فقیرا، برابر ہے کہ نظر ماننے والا شخص فقیر ہو چاہے وہ امیر ہو غنی ہو، وہ اس نظر کی قربانی کے گوشت میں سے خود نہیں کھا سکتے، بلکہ کل کو فقراء کے اوپر صدقہ کرنا ان کے اوپر ضروری ہے۔ لِأَنَّ سَبِيلَهَا التَّصَدُّقُ وَلَيْسَ لِلْمُتَصَدِّقِ ذَلِكَ، فرمایا کیونکہ اس کا حکم ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، اور متصدق کے لیے اس کے اندر تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَكَلَ، اور اگر پھر بھی کسی نے کھا لیا، فقیر نے کھا لیا یا کسی امیر نے کھا لیا نظر کی اور منت کی قربانی کے گوشت میں سے، فرمایا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ، تو جتنا گوشت اس نے کھایا ہے موجودہ ریٹ کے مطابق اتنے گوشت کی قیمت کو صدقہ کرنا ان کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ شرعاً اس کل گوشت کو صدقہ کرنے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لہذا جتنا کھایا بطور تاوان کے اتنا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات، اتنا گوشت یا جو نہ ان کی قیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔